بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا اور تقدیر کتاب سے ہم 13 قسطیں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پیش کر رہے ہیں کتاب دعا اور تقدیر کی قسط نمبر 14 تاریخ ہیکل سلیمانی یا مسجد اقصی۔ ہیکل سلیمانی قرآن کریم اور تاریخ کے مطالعہ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل یعنی یہودی انتہائی ناشکر خدا کی نعمتوں کے منکر اور خدا کی طرف سے واضح طور پر عطا کی گئی نشانیوں سے انحراف کرنے والی قوم ہے۔ یہودی بنی اسرائیل جس کو کہتے ہیں، اور انہوں نے ہر زمانے میں خدا کے ارسال کردہ انبیاء اور رسولوں کو اذیتیں اور تکالیف پہنچائیں، یہاں تک کہ بہت سے انبیاء کو قتل بھی کیا۔ رب العالمین کی بار بار تاکید اور تمہید کے باوجود اس قوم نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے کیا گیا وعدہ پورا نہیں کیا، جس کے باعث بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں بے گھر، بے در اور ذلیل و خوار کر دیا۔ قرآن کریم کے مطابق بنی اسرائیل کی احسان فراموشی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل خاص سے 2 بار دنیا میں زبردست اقتدار و عروج بخشا، قرآن کریم کے مطابق ذکر ہے قرآن میں، لیکن یہ اپنی نااہلی کے باعث ہمیشہ ذلت و مسکنت کا شکار ہوتے رہے۔ اپنی نااہلی کے باعث ہم ذیل میں حد درجہ اختصار کے ساتھ ہیکل سلیمانی ہیکل کہتے ہیں عبرانی میں مسجد کو، عبادت گاہ کو ہیکل یعنی مسجد، یعنی مسجد سلیمانی اور مسجد اقصی کی تاریخ پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت طالوت کے زمانے میں زبردست جدوجہد اور جنگوں کے بعد بنی اسرائیل تابوت سکینہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت سکینہ وہ صندوق ہے جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نشانیاں، عصا اور تورات کی وہ الواح یا تختیاں موجود تھیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ براہ راست اللہ تعالیٰ سے وہ تختیاں عطا ہوئی تھیں، وہ صندوق میں بند ہیں جسے تابوت سکینہ کہا جاتا تھا۔ وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے حضرت طالوت کے زمانے میں بنی اسرائیل۔ تو اس صندوق کی حفاظت کے لیے اور اس کے احترام و عقیدت کے پیش نظر اور اپنی عبادت اور قربانیاں کرنے کے لیے انہیں ایک بہت بڑے مرکز اور عالیشان عمارت کی ضرورت پیش آئی۔ طالوت کے بعد حضرت داؤد بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ طالوت کے بعد حضرت داؤد بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے اور انہیں نبوت بھی عطا کی گئی، تو انہوں نے اپنی زیر نگرانی بیت المقدس میں ایک عظیم ہیکل یعنی عبادت گاہ مسجد کی تعمیر شروع کروا دی۔ لیکن تعمیر کی ابتدا میں ہی حضرت داؤد علیہ السلام کا وقت آخر آ گیا، چنانچہ ہیکل کی تعمیر انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی سالوں کی مسلسل جد و جہد اور محنت کے بعد عالی شان ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل کی۔ عالی شان ہیکل سلیمانی یعنی سلیمانی مسجد کی تعمیر مکمل کی، جس کا قرآن کریم میں بھی بڑے شاندار طریقے سے ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان کے بعد بنی اسرائیل کی 1 یا 2 نسلوں نے اللہ کے احکام کے مطابق اطاعت گزاری کی، لیکن جیسا کہ ان کی سرشت میں سرکشی نافرمانی شامل تھی، لہذا وہ اپنی اصلیت پر لوٹ آئے اور انہوں نے خدا کی نافرمانی، شرک اور دیگر بد اعمالیاں شروع کر دیں۔ سرکشی پر لوٹ آئے، سرکشی کر دی خدا کے سامنے، اور انہوں نے اپنی فطرت کے مطابق اپنی قوم میں موجود اللہ کے انبیاء کو تکالیف دینا شروع کر دی، یعنی ظلم کرنے شروع کر دیے، ظالم بن گئے وہ سب لوگ۔ حضرت یرمیہ نبی
حضرت یرمیہ یہودیوں کا معروف نبی ہے، حضرت یرمیہ نبی کو جو ان کی اصلاح کرنا چاہتے تھے انہیں سخت تشدد کے بعد قید میں ڈال دیا۔ رب العالمین کو پھر ان پر غصہ آیا اور انہیں سزا دینے کے لیے دنیاوی اسباب پیدا کر دیے گئے۔ چنانچہ بابل یعنی عراق میں ایک ظالم و جابر بادشاہ بخت نصر، جسے بنو قد نظر بھی کہتے ہیں، وہ برسر اقتدار آیا۔ اس نے دیگر علاقوں کے ساتھ ساتھ بیت المقدس پر بھی حملہ کر دیا اور بنی اسرائیل کے بچے، بوڑھے، مرد، عورت سب کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل میں لے گیا۔ وہاں ان قیدیوں کے لیے الگ سے ایک نئی بستی بنائی گئی، ان کو قید رکھنے کے لیے ایک بستی بنائی گئی جس میں ان کو بطور قیدی رکھا گیا، اور اس بستی کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ تل ابیب، یاد رہے کہ اسرائیل کا موجودہ تل ابیب شہر اسی قید کی یاد میں آباد کیا گیا ہے۔ تل ابیب اسی قید کی یاد ہے۔ بخت نصر نے یرمیہ نبی کو قید سے نکال کر باعزت رہا کر دیا، لیکن بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی سمیت یعنی سلیمانی مسجد سمیت جلا کر خاکستر کر دیا۔ ہیکل سلیمانی کا نشان تک مٹا دیا گیا، اور ان کے متبرک صندوق، ان کا جو متبرک صندوق تھا جس کی تلاش میں آج بھی وہ کوشاں ہیں، متبرک صندوق تابوت سکینہ کو غائب کر دیا گیا۔ ان کی مذہبی کتاب تورات کے تمام نسخوں کو جلا کر نابود کر دیا گیا، تمام نسخے جلا دیے۔ کم و بیش 70 سال بنی اسرائیل بابل میں اسیر رہے، قید رہے۔ دوران اسیری ان میں حضرت دانیال نبی اور حضرت عزیر علیہ السلام نبی پیدا ہو کر نبوت سے سرفراز ہوئے۔ بخت نصر کے انتقال کے بعد ان کا جانشین بیل شازار تخت نشین ہوا۔ اس کا جو جانشین تھا اس کا نام تھا بیل شازار۔ یہ بادشاہ گو بخت نصر کی طرح بہادر تو نہیں تھا، لیکن ظلم و جبر اور عیش پرستی میں اس سے بھی بڑھ کر تھا۔ اس کے باوجود وہ حضرت عزیر کی بزرگی کے باعث اس کا احترام کرتا تھا، اور جبکہ حضرت دانیال کو اس نے زبردستی اپنا مشیر بنا لیا تھا، اس سے مشورے لیتا تھا۔ یہ دونوں بزرگ اس کو برے کاموں سے منع کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو بنی اسرائیل پر رحم آیا اور ان کی آزادی کے لیے دنیاوی اسباب پیدا کیے گئے کہ اس زمانے میں ملک ایران میں، جسے فارس کہا جاتا تھا، ملک ایران میں ایک انتہائی نیک سیرت اور بہادر شخص برسر اقتدار آیا، جسے دنیا سائرس اعظم یعنی سائرس اعظم یا خورس کے نام سے جانتی ہے۔ بعض مسلم محققین کے نزدیک اسی سائرس اعظم کو قرآن کریم میں ذوالقرنین کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ یہ کون تھا؟ ذوالقرنین، سائرس اعظم ذوالقرنین کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اس ذوالقرنین کو بنی اسرائیل پر مظالم کا علم ہوا تو اس نے بابل پر حملہ کر دیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو آزاد کروا کے انہیں دوبارہ ان کے ملک بیت المقدس میں آباد کیا گیا۔ ان کے لیے دوبارہ سے نیا معبد یعنی ہیکل یعنی مسجد تعمیر کروائی گئی، جس کا تمام تر خرچہ سائرس کی ایرانی فارسی حکومت نے ادا کیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کے سامنے تورات کو زبانی تلاوت کر کے دوبارہ سے تحریر کروایا۔ تورات دوبارہ تحریر کی گئی، اور یوں بنی اسرائیل یہودیوں کے تمام مسائل اللہ کے حکم سے حل کر دیے گئے۔ اللہ نے اسباب بنائے، تمام مسائل حل ہو گئے یہودیوں کے۔ چنانچہ ایک بار پھر ان پر ایک زمانہ امن و سکون کا گزرا، یہاں تک کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا تو انہوں نے پھر اپنی پرانی روش اختیار کر لی۔ چنانچہ یہودیوں کے عیاش بادشاہ ہیروڈیٹس بھی بولتے ہیں اس کو، ہیرودیس نے اپنی محبوبہ بیوی کے کہنے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروا کے اسے ایک تشتری میں رکھ کر اپنی بیوی کو پیش کیا، جس سے وہ بہت خوش ہوئی۔ حضرت یحییٰ نے اس کی بیوی کو اس کے شادی کرنے کے متعلق فتویٰ دیا تھا کہ ناجائز ہے، بہرحال کسی وجہ سے، وہ الگ قصہ ہے۔ اس بہیمانہ قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت تیز کر دی حضرت عیسیٰ نے۔ چنانچہ یہودیوں نے اسے بھی اپنی حکومت کے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، یا قیام گاہ کا گھیراؤ کر لیا جہاں پر وہ مقیم تھے، اور اپنی دانست میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر مصلوب کر دیا یعنی عیسائیوں کے بغیر انہیں پھانسی پر چڑھا دیا، مصلوب کر دیا گیا، تسلیب دے دی گئی۔ حالانکہ مسلمانوں کے عقیدے اور قرآن کریم کے مطابق وہ لوگ یعنی دشمن حضرت عیسیٰ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے، اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا اور اپنے پاس بلا لیا۔ بہرحال یہ مظالم جاری تھے کہ خدا کی قدرت پھر جوش میں آئی، اتنے ظلم دیکھ کر، اور انہوں نے اللہ کے عذاب کو ایک بار پھر اپنے لیے ناگزیر کر لیا، ظلم کر کے، سرکشی کر کے، تو ظاہر ہے عذاب تو آنا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں ظالم کو برداشت کرتے۔ اس بار روم کا عیسائی بادشاہ تھا تیتوس، جسے ٹیٹس بھی کہا جاتا ہے، عذاب الہی کی شکل میں ان پر وارد ہوا۔ یہ رومی بادشاہ بنی اسرائیل کے لیے بخت نصر سے بھی بڑھ کر خوفناک ثابت ہوا۔ اس نے بنی اسرائیل کے بچے کو تہہ کر دیا، بچے کو کچل دیا، تہہ کر دیا، بیت المقدس کو جلا کر خاکستر کر دیا، اور ان کے دوسرے ہیکل معبد یعنی دوبارہ بنایا گیا تھا، وہ ہیکل سلیمانیہ مسجد دوبارہ جو بنائی گئی تھی، وہ بھی ان کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اسے زمین بوس کر دیا گیا۔ پورے علاقے پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ جو یہودی اپنی جان بچا کر بھاگ سکے وہ جدھر سینگ سمائے چلے گئے۔ اسی زمانے میں اکثر یہودی مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ میں جا کر آباد ہو گئے تھے اسی دور میں، لیکن مدینہ جا کر بھی ان کی سازشیں کم نہیں ہوئی تھیں۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ٹیٹس نے بھی بنی اسرائیل کے ہیکل کو مکمل طور پر نابود کر دیا تھا۔ البتہ صرف ایک چھوٹی سی دیوار بچ گئی تھی جو کہ ابھی تک قائم ہے، اور یہودی اپنے اوپر کیے گئے مظالم کو یاد کر کے آج بھی اس دیوار کے پاس آ کر روتے ہیں اور گریہ ازاری کرتے ہیں۔ اسی لیے اس دیوار کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے، مشہور دیوار ہے دیوار گریہ بھی، اور یہ دیوار آج کے یہودیوں کے لیے انتہائی متبرک دیوار ہے۔ یہاں پر ہمارا مقصد بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عیسائیوں سے بیت المقدس کو آزاد کروا لیا تو اس وقت ہیکل کے مقام پر، یعنی جو عبادت گاہ تھی، ان کی مسجد تھی، اس مقام پر کوئی بھی عبادت گاہ موجود نہیں تھی اس جگہ پر، کیونکہ گرا دی تھی انہوں نے، عیسائیوں نے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہیکل کے ایک بہت بڑے پتھر، اس عبادت گاہ کا یہ بہت بڑا پتھر جسے صخرہ کہا جاتا ہے، کو صاف کروا کر وہاں پر نماز باجماعت ادا کی تھی، اور اب اس پتھر پر بہت بڑا سنہری گنبد بنا ہوا ہے جسے گنبد صخرہ کہا جاتا ہے، اسے۔ اس کے بعد وہاں پر ایک چھوٹی سی عارضی طور پر مسجد بنا دی گئی تھی، حضرت عمر کے زمانے میں وہاں پر جو فتح ہوئی مسجد بنا دی گئی تھی، جس میں مسلمان فاتحین نماز ادا کرتے تھے اور اسے مسجد عمر کہا جاتا تھا۔ بعد ازاں بنو امیہ کے خلیفہ عبد الملک بن مروان، جس کا عہد خلافت جو ہے 65 ہجری مطابق 686 عیسوی سے لے کر 86 ہجری مطابق 705 عیسوی تک ہے، عہد خلافت عبد الملک بن مروان کا۔ اس نے مسجد عمر کے مقام پر ایک عالی شان مسجد کی تعمیر شروع کروائی، لیکن اس کی زندگی میں یہ مسجد مکمل نہ ہو سکی، تو اس کے بعد آنے والے خلیفہ ولید بن عبد الملک، بہت مشہور خلیفہ ہے ولید بن عبد الملک، جس کا عہد خلافت 86 ہجری مطابق 705 عیسوی سے لے کر 96 ہجری مطابق 715 عیسوی تک ہے، 10 سال حکومت کی اس نے اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا، اس مسجد کو مکمل کر کیا۔ بعد میں اس کی تزئین و آرائش عباسی خلفاء بھی کرتے رہے تھے، اور اس نئی تعمیر شدہ مسجد کا نام
قرآن کریم میں مذکورہ مسجد اقصیٰ کی مناسبت سے مسجد اقصیٰ رکھا گیا۔ یہ پہلی مسجد مسجد اقصیٰ کے نام سے بنائی گئی تاریخ میں، جو کہ ولید بن عبد الملک نے مکمل کی تھی۔ نئی تعمیر شدہ مسجد اقصیٰ میں اس وقت جو مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اب جو مسجد اقصیٰ بنائی ہے اس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے سین میں بھی تقریباً 2000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی مکمل تاریخ، مختصر تاریخ آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مسجد اقصیٰ کے نام کا کوئی وجود نہیں تھا۔ مسجد اقصیٰ کے نام کا اس وقت کوئی وجود نہیں تھا معراج کے وقت، اور اس طرح منکرین معراج کی یہ بات بظاہر سچ نظر آتی ہے، اور اس کا جواب ہمارے علماء کرام کی طرف سے آج تک کچھ نہیں دیا گیا۔ خاموش ہیں سب علماء کرام، حیرت ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ کے تعالیٰ کے فضل سے ان تمام اشکالات کے جوابات اللہ نے میرے ذہن میں ڈالے ہیں، اور ہم نے اس کتاب میں ان کے جوابات دیے ہیں، اور اس علم کو علم وہبی بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دین، اللہ کا دیا ہوا علم۔ بہرحال سب سے پہلے تو ہم عام روایات اور عام تصور معراج کے مطابق ہی، عام جو تصور معراج ہے، معراج کا تصور ہے، اس کے مطابق ہی ان اشکالات، ان کے اعتراضات جو انہوں نے کیے ہیں معراج پہ، ان کے جوابات پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز اپنی تحقیق اور اپنے نظریے کے مطابق بھی حقیقی جوابات پیش کریں گے۔ آج یہ 14ویں قسط ختم ہوئی، کل سے انشاءاللہ 15ویں قسط ہم پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔